سیالکوٹ سے جی ایمرجنسی ہمیں لاہور لے کے آنا پڑا بیبی کو. چلڈرن ہاسپٹل ہے جی، یہ کافی زیادہ بڑا ہے اور ادھر لوگ قطاروں میں لائنوں لگ کے سوئے ہوئے ہیں جی. اوئے ہوئے بیبی کی کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت سیریس ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو اس وقت جی ہم لاہور ہیں. سیالکوٹ سے ہم تقریباً 6 بجے ایمرجنسی ایمبولینس پہ ہم بیبی کو چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں لے کے آئے تھے. تو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی کنڈیشن جو ہے وہ بہت خراب ہے بیبی کی، تو سرجری کرنی ہے انہوں نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے، لیکن بہت کم چانسز ہیں. باقی آپ سب نے بھی بہت ساری دعائیں کی، تھینک یو سو مچ آپ سب کا. اور کل رات بھی ہم نہیں سوئے تھے، بس تھوڑا سا سوئے تھے، تو آج تو بالکل بھی نہیں. اور صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، تو میں ابھی باہر نکلا ہوں، میں نے سوچا تھوڑے چاول کھا لیتا ہوں. موزن بھائی کھا گئے ہیں، پہلے موزن بھائی کھا کے گئے ہیں، اس کے بعد ابھی میں آیا ہوں. ابھی کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. ولیج میں سب پریشان ہیں، بار بار کال کر کے پوچھ رہے ہیں کیا بنا کیا بنا. تو باقی جو اللہ پاک کو منظور ہوگا. دا چلڈرن ہاسپٹل جی، ابھی بیبی کو جی بلڈ جو لگا دیا گیا ہے اور رش دیکھیں جی یہاں پہ بہت زیادہ ہے. ابھی ہم آئے ہوئے ہیں جی علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ. ہمارے یہ خالہ جان کے بیٹے جی طاہز بھائی، یہ جا رہے ہیں جی سعودی عرب جی. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، ٹینشن نہیں لینی، صحیح ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس آپ نے ٹینشن نہیں لینی. مل لو سر. ہے جی علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اور اس پہ دیکھیں جی رش کتنا زیادہ. اوئے ہوئے لاہور والی ایئرپورٹ جی. میں جی ادھر فرسٹ ٹائم آیا ہوں، میرے ساتھ شمس بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی جمعہ، میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. اور جی موزم بھائی کا جو بچہ تھا ہاسپٹل میں داخل تھا، جس کا نام محمد موسیٰ تھا، وہ جی کل کا فوت ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جی کل ہم نے دفن کیا، جنازہ وغیرہ پڑھ کے ہم آئے، تو دفن وغیرہ کر کے ہم آ گئے. اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے ہاسپٹل میں، ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اس سے آپ کو بھی مدد ملے گی اور بہت ساری انفارمیشن ملے گی آپ کو. سیالکوٹ میں جی ہم چیک اپ کروانے گئے، تو ڈاکٹر صاحب نے جی پٹی کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ سرجری کرنی تھی. بلڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ولیج میں ہی بہہ گیا تھا، اس کا سر سے وین لیک ہوئی تھی، تو بلڈ کافی زیادہ ادھر سے بہہ گیا تھا. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے جب ادھر سے رک گیا، پھر ڈاکٹر صاحب نے صاف کر کے پٹی کرنی تھی، تو جب اس نے صفائی کرنے کی کوشش کی تو پھر سے لیک ہو گیا بلڈ، تو کافی زیادہ ادھر بھی بہہ گیا. تب ہی جو برین ہے وہ ڈیڈ ہو گیا، دماغ جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا ادھر ہی. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے نرسری میں جی اس کو ایڈمٹ کر لیا. اگلے دن انہوں نے جی ادھر سے ریفر کر دیا سیدھا چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں ہے. بہت بڑا ہاسپٹل ہے. اس سے پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا، نہ ہی ہم کبھی گئے ہیں ادھر، تو نہ ہی ہمیں اللہ پاک نے اس کا رستہ دکھایا. تو میری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک کبھی کسی دشمن کو بھی ہاسپٹل کا رستہ جو ہے وہ نہ دکھائے، آمین. باقی جب ہم ادھر لے کے گئے ہیں، انہوں نے جی ایمرجنسی میں لے کے گئے ہیں نرسری میں، انہوں نے ہمیں بتایا جی آپ کا بچہ بہت سیریس ہے، بہت مشکل ہے جی اس کو بچانا. باقی نرسری میں جب داخل کیا تو وہ کہہ رہے تھے جی اسپیشل سرجن آئے گا تو وہ اس کو دیکھے گا، پھر کچھ ہم کر سکتے ہیں، پھر وہ بتائے گا. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارا جو موسیٰ تھا وہ تقریباً 12 دن کا تھا اس دن. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی ایج جو وہ لکھ دی ہوئی تھی 3 منتھ، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو انہوں نے 3 منتھ لکھ دی تھی، یعنی کہ اتنا ماشاءاللہ ہیلتھی تھا. اس کے بعد جی تقریباً 6 گھنٹے ہم اس کو پمپ کرتے رہے، ایسے ہوا دیتے رہے، آکسیجن دیتے رہے. وہ کہتے ہیں جی وہ کیا کرتے ہیں، پمپ کرتے ہیں، وہ ہم کرتے رہے. وہ کرنے کے بعد اس کو جی پھر صبح تقریباً 6 بجے اسپیشل ڈاکٹر جو سرجن آیا، انہوں نے چیک کیا، سب کچھ چیک کر کے انہوں نے کہا جی اس کو آئی سی یو میں شفٹ کریں جی. پھر ادھر سے آئی سی یو میں شفٹ ہوا. آئی سی یو میں تقریباً 4 دن وہ ایڈمٹ رہا ہے، یعنی کہ اتنا بہادر تھا، اتنی جنگ لڑی اس نے، 5 دن جنگ لڑی ماشاءاللہ. ادھر سے ہم لے کے گئے تھے، بالکل تندرست تھا، اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا. ادھر بھی اس کی ماما بھی اس کے ساتھ گئی تھی سیالکوٹ، وہاں بھی اس نے دودھ پلایا.
اس کے بعد جب زیادہ طبیعت خراب ہوگی انہوں نے ایڈمٹ کر لیا تو پھر ہم نے ان کو گھر بھیج دیا. ہم نے کہا آپ کا ادھر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, طبیعت خراب ہو جائے گی. تو اس کے بعد جی جیسے لاہور میں ہم گئے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو چلڈرن ہاسپٹل ہے پورے پاکستان میں سے ایک ہی ہے وہ جو سرکاری ہے, بہت اچھی کیئر کرتے ہیں وہ, اس سے آگے کوئی نہیں ہے ہماری نظر میں. انہوں نے اپنی پوری کوشش کی, ہم نے اپنی پوری کوشش کی, باقی جو اللہ پاک کو منظور تھا وہ ہو گیا. میں ویڈیو میں بھی ضرور دکھاتا, ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا اور بہت صحت مند اور تندرست تھا. اللہ پاک جو بھی کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ جب بڑا ہوتا تو پھر زیادہ مسئلہ بنتا اوپر سر کے. تو سیالکوٹ سے انہوں نے جی بچے کے سر پہ پٹی کر دی ہوئی تھی, تو پٹی جب کھولی نا ادھر جا کے تو پھر جو اوپر ماس تھا سارا کا سارا جو وہ ساتھ ہی اتر گیا ہوا تھا, ہے ہی نہیں تھا پہلے ماس. تو پھر دماغ جو کافی گہرا زخم ہو گیا تھا, تو جو جب داخل کیا ادھر آئی سی یو میں, اس کے بعد جی انہوں نے بلڈ مانگا, بلڈ دیا. 3-4 دن کے بعد بلڈ جی پورا ہو چکا تھا. ہم بار بار دیکھنے کے لیے جاتے تھے اس کو, کہ میں موزم بھائی جب اندر سے ہو کے آتے تھے میں موزم بھائی سے پوچھتا تھا, ہاں جی موزم بھائی سانس کتنی ہے. ہم سانس دیکھ رہے تھے نا, کبھی سانس نیچے آ جاتی تھی, کبھی سانس کے پوائنٹ اوپر چلے جاتے تھے. جب اوپر چلے جاتے تھے تو بہت خوشی ہوتی تھی. اچھا جب 2 دن ادھر رہا تو ولیج سے تو کافی پریشان تھے. اس کی ماما نے فون کیا موزم بھائی کو کہ کیسی ہے حالت. تو اس دن تھوڑی رنگت چینج ہوئی تھی, کلر چینج ہوا تھا, تو ہم نے بتایا تو بہت خوش تھے. یعنی کہ بہت ساری دعائیں کی, آپ سب نے بہت ساری دعائیں کی. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی دے اور لمبی زندگی عطا فرمائے. ادھر جی کوئی خرچہ نہیں ہے ادھر کسی قسم کا. اگر اللہ نہ کرے کسی کو مسئلہ ہو بچے کے ریلیٹڈ, دا چلڈرن ہاسپٹل جی لاہور میں, اس کو وہاں پہ لے کے جائیں. ماشاءاللہ بہت اچھے قابل ڈاکٹر ہیں ادھر جی. اور دوسرا اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہو جائے تو پھر وہاں اپنا بستر وغیرہ لے کے جائیں ادھر جی. یہ تو ہم تو 4-5 دن رہے ہیں, کچھ لوگ جی ادھر 3-3 4-4 منتھ پہ رہ رہے ہیں ادھر. یعنی کہ اتنی دیر لگ جاتی ہے ادھر. تو باہر جاؤ, روڈوں پہ ہی روڈ ہے, اسپیشل جگہ بھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے, تو وہاں پہ آپ چٹائیاں بچھا کے تو وہاں لیٹ سکتے ہیں. سب کے ساتھ پوری فیملی آئی ہوتی تھی. ہمارے ساتھ تو صرف میں اور موزم بھائی تھے. اس کے بعد جی شمس بھائی آئے, موزم بھائی کے بڑے بھائی, وہ شمس بھائی پنڈی ہوتے ہیں, وہ ادھر سے آ گئے. تو پھر کل آ کے تو ہم نے جنازہ وغیرہ پڑھا کے, اللہ پاک جی اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اس کے ماں باپ کو, گھر والوں کو, سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوئی, ہم نے پوری کوشش کی کہ یہ ٹھیک ہو جائے. باقی جو اللہ پاک کو منظور تھا وہ ہو گیا. تو ادھر گئے ہمیں تقریباً 4 دن ہو گئے تھے, تو میں نہایا بھی نہیں تھا. کپڑے میرے بہت گندے ہو گئے تھے, بدبو آ رہی تھی. اپنے خالہ جان کے بیٹے جس کو ہم نے جو پیچھے آپ نے ویڈیو دیکھی ایئرپورٹ پہ, وہ انہوں نے آنا تھا ایئرپورٹ پہ. تو میں نے امی جان کو کہہ دیا کہ آپ ان کے ہاتھ میرے کپڑے بھجوا دیں ساتھ موزم بھائی کے. ایمرجنسی میں ہم گئے ہوئے تھے, ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گئے تھے. پھر وہاں جو وہ لے کے آئے ہو ان سے ہم نے ریسیو کر لے. ہمیں تھا کہ ہمارے دن لگ جانے ہیں ادھر کافی زیادہ. وہ آخری رات تھی, اس سے آگے والے دن بیبی جو وہ تو ہو چکا تھا. اسی رات ایئرپورٹ والی رات ہی ہمیں موزم بھائی کی کال آئی کہ بیبی کے جو سانس ہے وہ تقریباً 13 پہ آ گئی ہے. یعنی کہ اتنی کم ہو گئی ہے, 100 ہوتی ہے میرے خیال میں, تو 13 پہ آ گئی ہے. کچھ دیر کے بعد جب ہم ادھر پہنچے تو پھر سانس جو 50 پہ چلی گئی تھی. تو بہت ہی ہمت والے ہیں موزم بھائی, اللہ پاک ان کو صبر دے. مجھ سے چھپ کے رو رہے تھے, میرے سامنے نہیں روتے تھے. تو آپ کو بھی بتانا تھا, بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ ثقلین بھائی بیبی کی طبیعت اب کیسی ہے. مجھے ہمت نہیں پاڑی تھی, کل تو بالکل بھی نہیں ہمت پاڑی تھی. 4-5 دن سے ہم سوئے بھی نہیں تھے, ساری رات ہم بس جاگ کی ہم نے گزاری ہے. بہت ساری دعائیں کیجیے گا ان کے ماں باپ کے لیے کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, بہت ساری ہمت جو عطا فرمائے. پھر سے انشاءاللہ ایک نیک صالح اور صحت مند اولاد عطا فرمائے. جن کی نہیں ہے ان کو بھی عطا فرمائے. تو مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.